مشبہات کی دوحہ میں امن مذاکرات کے کلیدی موضوع یعنی افغان خواتین کے حقوق پر قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے اپنی گفتگو میں طالبان کے موقف کی وضاحت کی ہے۔ ما از خود کشور داریم، از خود ملت داریم۔ میرا یہ کہنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس اپنا ملک، اپنی قوم اور اپنی اقدار ہیں۔ ہم دوسرے معاشروں کی اقدار کو اپنا نہیں سکتے اور نہ ہی انہیں اپنے معاشرے پر مسلط کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ان اقدار کی بنیاد پر خواتین کے حقوق کا جواز پیش نہیں کر سکتے جو امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک میں موجود ہیں۔ ہماری قوم یہ بالکل نہیں چاہتی۔ ہماری قوم مسلمان ہے۔ دیگر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران افغانستان کی خواتین نے نئے حقوق اور مواقع کے حصول کے دوران اپنی اسلامی اقدار کو محفوظ رکھا ہے۔ کسی بھی افغان عورت نے اپنی اسلامی اقدار کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہر افغان عورت اسلامی اور افغان ثقافتی اقدار کے مطابق اپنی زندگی کے معمولات کو ڈھالنا اور انہی کی بنیاد پر سرکاری ملازمت اور معاشرتی، ثقافتی اور سیاسی کام کرنا چاہتی ہے۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر واشنگٹن کا موقف مستحکم ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں رواں ماہ امریکی قانون سازوں کو بریفنگ بھی دی۔ I want to assure you that human rights, women's rights. میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، اقلیتوں اور بچوں کے حقوق اور افغانستان کے ان تمام شہریوں خصوصاً خواتین کے حقوق کا تحفظ امریکہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ The United States. جب طالبان ماضی میں اقتدار میں تھے تو انہوں نے ٹیلی ویژن پر پابندی عائد کر دی تھی اور زیادہ تر ریڈیو اسٹیشنز کو سختی سے کنٹرول کر رکھا تھا۔ طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد افغان میڈیا نے ترقی کی۔ درجنوں نئے ٹیلی ویژن اسٹیشنز اور کئی سو ریڈیو اسٹیشنز شروع کیے گئے۔ بہت سارے صحافیوں کو اب خدشہ ہے کہ اظہار رائے کے حقوق خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کر ہماری قوم کی اقدار کی توہین کرے۔ یہ امریکہ، یورپ یا کسی اور جگہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ افغان جرنلسٹ سیفٹی کمیٹی کا کہنا ہے کہ حکومت کو ان کامیابیوں کا دفاع کرنا چاہیے جو ملک نے ایک آزاد پریس کے قیام کے سلسلے میں حاصل کی ہیں۔ حکومت آزادانہ رپورٹنگ اور آزاد میڈیا پر فخر کرتی ہے۔ اگر وہ خود ان آزادیوں کو نقصان پہنچاتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بات چیت میں اس کے حریف کے ساتھ حکومت کوئی مضبوط دلیل دے پائے گی۔ عام شہریوں نے افغانستان کی جنگ میں خوفناک قیمت ادا کی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2019 میں 1 لاکھ سے زیادہ شہری ہلاک یا زخمی ہوئے تھے۔ طالبان کا موقف ہے کہ انہوں نے شہریوں کی ہلاکتوں سے بچنے کی کوشش کی ہے، گو کہ اس گروپ نے برسوں سے گنجان آباد بازاروں اور شہروں میں خودکش حملے کیے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی تشریح ہے۔ یہاں جنگ عام شہریوں کو ہلاک کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یقیناً دنیا میں ہر جگہ جنگ میں ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ عام شہریوں کی ہلاکتیں نہ ہوں۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنی تنظیم میں ایک کمیشن تشکیل دیا ہے جس کا نام شہری جانوں کے بچاؤ کا کمیشن ہے۔ ہماری طرف سے شہریوں کا نقصان بہت محدود ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد مینوپال اس سے متفق نہیں ہے۔ دراصل طالبان ہی نے افغانستان میں تشدد اور جنگ کی شدت میں اضافہ کیا۔ افغانستان کی عوام جانتی ہے کہ طالبان دہشت گرد حملوں میں تیزی لائے ہیں۔ خودکش حملوں سے لے کر بم دھماکوں میں روزانہ افغان عوام کی قربانی دی جا رہی ہے۔ بہت سارے اختلافات کے باوجود طالبان امن معاہدے کے بارے میں پر امید ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچیں۔ ہم مایوس نہیں ہیں۔ جس طرح ہم نے امریکیوں کے ساتھ معاہدہ کیا اسی طرح اب بھی ہمیں کسی معاہدے پر پہنچنے کی امید ہے۔ اس میں وقت لگ سکتا ہے، مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن ہم پر امید ہیں۔ دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات کی انجام کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ آیا وہ کسی معاہدے پر پہنچیں گے، مگر اس دوران افغانستان میں لڑائی جاری ہے۔ نجیبہ خلیل کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔